أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة. ایک صلوات بھیجیں محمد خداوند متعال کی حمد و ثنا اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور اس ذات کا شکر کہ جس نے توفیق عنایت کی آپ سب مومنین صاحبان ایمان علوم آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والے احباب کی زیارت کرنے کی پروردگار عالم نے توفیق عنایت کی. جتنا بھی شکر کریں کم ہے. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. قبلہ محترم انشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنے بہترین خطاب سے مستفید کریں گے. صرف مولا کا ایک فرمان اور اس کے ضمن میں چند ایک گزارشات. مولا فرما رہے ہیں کہ علم بہترین وراثت ہے، یعنی ہر انسان ہمارے معاشرے میں اس فکر میں ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اچھی وراثت چھوڑ کر جاؤں. ہمارے معاشرے میں اگر باپ سے 1 ایکڑ ملا ہے تو کوشش ہے کہ 2 ایکڑ اپنی اولاد کے سپرد کر کے جاؤں. اگر گھر مثال کے طور پر کچا ملا تھا تو ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہے کہ ذرا پکا گھر اپنی اولاد کے حوالے کر کے جاؤں. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو وراثتیں تم اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بتائے کہ بہترین وراثت نہ زمین ہے، نہ گھر، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، بلکہ سب سے بہترین وراثت علم کی وراثت ہے. اس لیے کہ اگر تم نے علم کی وراثت عطا کی تو اس کو دنیا میں بھی جینے کا ڈھنگ آئے گا اور آخرت کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کو اس کے بھی خبر ہو جائے گی. اور اگر یہ علم سے اگر جو ہے محروم رہا تو اگر اس کے پاس دولت ہو بھی گئی، اگر اس کے پاس خزانہ آ بھی گیا، اگر اس کو تو نے مربع اور کوٹھیاں اور کاریں اس کو دے بھی دیں تو اگر اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس سے استعمال کہاں پر کرنا ہے، میں کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہوں، اس کے کسی کام نہیں آئے. مولا نے پھر فرمایا کہ والآداب حلل مجددہ، کہ اگر بہترین زیور دیکھنا چاہتے ہو کہ بہترین زیور اور بہترین جو ہے وہ انسان کو سجانے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ادب ہے، آداب ہیں. یعنی علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اپنی اولاد کو اور اپنے جسے کہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو اگر ادب نہیں سکھایا تو علم بھی ان کے کسی کام نہیں ہے. ان کو ادب سکھاؤ، ان کو تربیت کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی اولاد کو جدید تعلیم کے ساتھ آراستہ کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، جدید تعلیم، دنیاوی تعلیم آج کے اس زمانے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. ہم بھی اس لیے مدرسے کے اندر بھی ہم نے لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو. لیکن یہ دنیاوی تعلیم تمہیں ادب نہیں سکھاتی، یہ تربیت نہیں کرتی. یہ ایک سادہ سوال ہم کرتے ہیں اپنے اس سکول سسٹم اور نظام تعلیم کے بارے میں. ایک ہم آغا کراتی کے پاس گئے، آغا محسن کراتی بہت بڑی ایک شخصیت ہے ایران میں، تو انہوں نے ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جواب مختلف ہو، اس لیے دوبارہ سوال کر لیتے ہیں. اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ جو بستی ہیڈ کا تار اور لیا کا یہ علاقہ ہے، اس
میں پرائمری پاس بچے با ادب ہوتے ہیں یا مڈل اور ہائی والے با ادب ہوتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا جی؟ پرائمری والے ادب ہوتے ہیں، جیسے اوپر گئے تھوڑا ادب کم ہو گیا۔ اچھا، جو مڈل ہائی والے ہیں وہ زیادہ با ادب ہوتے ہیں، یا جو کالج اور یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں وہ استاد کا زیادہ احترام کرتے ہیں؟ ہاں جی، وہ چھوٹے بچے تو استاد کا سائیکل بھی پکڑ کے کھڑا کرتے تھے، استاد کے بہت سارے استاد کھڑا ہوئے اس کو سیدھے کراتے تھے۔ اب تو نہیں معلوم، کالج یونیورسٹیوں میں حتیٰ استاد بیچارے کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے جی۔ تو انہوں نے جب یہی جواب جو آپ دے رہے ہیں جب ان کو آگے سے ملا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ کیسا نظام تعلیم و تربیت ہے کہ جو علم کے بڑھنے سے ادب بڑھ نہیں رہا، ادب کم ہو رہا، تربیت نہیں ہو رہی۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت نے یہ کہا تھا، اہل بیت نے یہ فرمایا تھا کہ تم مشرق اور مغرب میں چلے جاؤ، معصوم کا فرمان ہے کہ تم مشرق اور مغرب میں چلے جاؤ، علم صحیح تمہیں اہل بیت کے دروازے سے ہی ملے گا۔ اس لیے کہ جو وہ علم جو انسان کے اندر ادب لے کر آتا ہے وہ قرآن سے ملے گا، محمد والے محمد کے فرمان سے ملے گا۔ وہ دنیاوی تعلیم انسان کو، میں اپنی بات کرتا ہوں اپنے علاقے کی، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ایسا ہے کہ سب سے زیادہ ایم اے اس گاؤں سے ہیں۔ اب دوسرا جملہ بھی سن لیں کہ وہ گاؤں چوروں کے گاؤں کے نام سے معروف ہے، اور آپ کے سامنے ابھی تو نہیں معلوم کتنے MBBS ڈاکٹر انہوں نے وہ پکڑے جاتے ہیں، جتھے بنائے ہوتے ہیں، گردہ بیچ دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، جہاں آپریشن نہیں ہوتا وہاں آپریشن کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ تعلیم انسان کو ادب نہیں سکھاتی، یہ تعلیم انسان کی تربیت نہیں کرتی۔ یہ درس گاہ محمد و آل محمد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ یہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہاں پر ملت کے بچے، آپ کے جوانان، آپ کی اولادیں دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ وہ دنیا کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہے اور دینی تعلیم حاصل کر کے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اور آل محمد کے فرمان کو حاصل کر کے انہیں پتہ ہو کہ کل جب ہم باپ بنیں گے تو ذمہ داری کیا بنتی ہے، شوہر بنیں گے تو ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو عزیزو، یہ مقصد ہے، یہ ہدف ہے اس طرح کے مراکز کو قائم کرنے کا، کہ یہ ہم یوں کہیں کہ آج کے اس تاریکی کے دور کے اندر اس طرح کے مراکز دراصل ایک شمع ہیں، ایک چراغ ہیں، ایک روشنی دینے والے جو ہے منابع ہیں، یہ مراکز ہیں کہ جہاں سے علوم محمد والے محمد علیہ السلام کی روشنی ٹوٹتی ہے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس انداز میں بھی اپنے اولاد کی تربیت کے ذریعے سے، آپ جس انداز میں بھی، اگر مثال کے طور پر بچہ نہیں، کسی اور انداز میں، مالی اعتبار سے، دیگر اعتبارات سے آپ انشاءاللہ اس مرکز کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے فائدہ آپ کو، اپنے آپ کو ہے، آپ کی اپنی نسلوں کو ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مرکز کو آباد و شاد فرمائے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ